السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے، تو اس کے اندر تحویل قبلہ کا خاص طور پر ذکر ہے، تو انشاءاللہ آپ کو اس کی تفسیر ساتھ سمجھاتی جاؤں گی۔ پہلے ترجمہ پڑھا دوں گی تاکہ جو بچیاں ترجمہ صرف سننا چاہتی ہیں تو وہ ترجمہ سن لیں، اور جو تفسیر سمجھنا چاہتی ہیں ان کو ساتھ ہی ترجمے کے بعد تفسیر بتا دوں گی۔ تو یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی بن جائے گی، لیکن آپ لوگ غور سے سنیے گا کہ بیت المقدس کی طرف کتنے مہینے تک منہ کر کے نماز پڑھی جاتی رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان قریب یا اب یقول وہ کہیں گے السفہاء بے وقوف من الناس لوگوں میں سے، اب بے وقوف لوگ ضرور کہیں گے ما ولاہم، ما کس چیز نے، ولاہم ان کو پھیر دیا ہے، عن سے، قبلتہم ان کے قبلے سے، التی جو کہ، کانو تھے، علیہا جس پر۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانو علیہا، اب بے وقوف لوگ ضرور کہیں گے کہ مسلمانوں کو کس چیز نے پھیر دیا ہے اس قبلے سے جس پر وہ تھے، کانو علیہا جس پر وہ تھے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اس کی تفسیر کے اندر تقریباً 5 قول بنتے ہیں تحویل قبلہ کے معاملے میں، تو انشاءاللہ یہ آپ کو بعد میں بتاتی ہوں۔ آگے وَكَذَلِكَ، اور اسی طریقے سے آپ کو، جعلناکم ہم نے تمہیں بنایا، امتاً امت، وسطاً امت عدل یا معتدل امت، لتکونوا تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء گواہ، علی الناس لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، علیکم تم پر، شہیداً گواہ۔ اور اس طرح ہم نے تم مسلمانوں کو، ٹھیک ہے، یعنی تم مسلمانوں کو امت وسط، امت معتدل بنا دیا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہوں۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي، وما اور نہیں، جعلنا ہم نے بنایا، یہاں پہ اللہ آ رہا ہے تو اس لیے ما کو نہیں کے معنی میں لے سکتی ہوں۔ تو دوسرا، جس پر آپ اب تک تھے، ایسے ترجمہ میں بھی لے سکتے ہیں، وما اور نہیں، جعلنا ہم نے بنایا، القبلۃ قبلہ کو، التی جو کہ، کنتا تو تھا، علیہا جس پر، الا مگر، لنعلم تاکہ ہم جان لیں، من کون، یتبع اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، الرسول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ممن ینقلب کون پھر جاتا ہے، علی عقبیہ یا لوٹ جاتا ہے، علی عقبیہ اپنے الٹے پاؤں۔ اب سارا ترجمہ یہ بنے گا، یہ وما جعلنا القبلۃ التی، اور جس قبلے پر آپ اب تک تھے، یعنی بیت المقدس پر، اسے تو ہم نے محض اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم پہچان لیں، ٹھیک ہے، لنعلم تاکہ ہم جان لیں، پہچان لیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والوں کو، ممن ینقلب علی عقبیہ بمقابلہ الٹے پاؤں لوٹنے والوں کو، تبدیل ہونا، ٹھیک ہے، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور قبلے کا تبدیل ہونا، قبلے کا بدلنا بہت بھاری ہے، بہت دشوار ہے۔ یہ لکبیرہ پہلے پارے میں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، بہت شاق ہے، مشقت گزار ہے، ٹھیک ہے، بہت شاق ہے، مگر ان لوگوں پر نہیں، ہدی اللہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے۔ وما کان اللہ، وما اور نہیں، کان اللہ اللہ ہے، لیضیع ضائع کرنے والا، ایمانکم تمہارے ایمانوں کو، تمہارے ایمان سے مراد نماز ہے۔ یہ تفسیر کے اندر آپ کو یہ بات واضح کرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع ہو جانے دے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، بالناس
لوگوں پر لرؤف شفقت کرنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بڑا شفیق رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر شفقت کرنے والا رحم کرنے والا ہے، یعنی رحیم مہربان کے معنی میں زیادہ تر ہی استعمال ہی مہربان کے معنی میں ہوتا ہے، مہربان ہے۔ قد تحقیق نرا ہم دیکھتے ہیں، تقلبہ بار بار اٹھانا، وجہ کا آپ کا چہرہ، فی السمائی آسمان میں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ پس آپ پھیر لیں، قبلتاً فَلَنُوَلِّيَنَّكَ پس ہم ضرور پھیر دیں گے، قبلتاً قبلہ ترضاہا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے، یعنی اس لیے ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف متوجہ کر دیں گے جو آپ کو پسند ہے، جس سے آپ راضی ہیں۔ فولی پس پھیر لیجئے، وجہ کا اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وحیث اور جہاں کہیں، وحیثما اور جہاں کہیں، کنتم تم ہو، فولو پس پھیر لو، وجوہکم اپنا چہرہ، شطرہ اسی کی طرف، پس جہاں کہیں تم ہو تو اسی طرف اپنا چہرہ پھیر لو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ، اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی ہے، لَيَعْلَمُونَ البتہ وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں۔ وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ بِغَافِلٍ بے خبر، عَمَّا اس چیز سے يَعْمَلُونَ جو وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان اعمال سے بے خبر نہیں ہے جو وہ کرتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ اور اگر آپ لے آئیں، الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ الَّذِينَ ان لوگوں کے لیے، اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور اگر آپ اہل کتاب کے لیے لے آئیں، بِكُلِّ آیَةٍ ہر قسم کی نشانی، ما تبعوا نہیں پیروی کریں گے، قبلتک آپ کی قبلے کی، وما انت اور نہ ہی تم، بتابع پیروی کرنے والے ہو، قبلتہم ان کے قبلے کی، وما بعضہم اور نہ ہی ان میں سے بعض، بتابع پیروی کرنے والے ہیں، قبلت قبلے کی، بعض کے، اور نہ ہی ان میں سے بعض کی قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، یعنی نہ ہی یہودی نصرانیوں کی اور نہ ہی نصرانی یہودیوں کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور اگر آپ نے پیروی کی، اہواءہم ان کی خواہشات کی، من سے بعد ما جاءک جب کہ آپ کے پاس آ گیا، ما جاءک آ گیا آپ کے پاس، من العلم علم، من سے العلم علم، انک بے شک آپ، اذن اس وقت، لمن الظالمین ظالموں میں سے ہوں گے۔ یعنی وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ اگر آپ ان لوگوں کے سامنے جن کو کتاب مل چکی ہے، اوت الکتاب جن کو کتاب مل چکی ہے، ساری ہی نشانیاں لے آئیں، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، اور نہ ہی یہ ایک دوسرے کے، نہ ہی ان میں سے بعض کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، اور اگر آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، انک اذا لمن الظالمین تو بے شک آپ اس وقت ظالموں میں سے ہوں گے۔ الذین وہ لوگ، آتیناہم جن کو ہم نے دی، الکتاب کتاب، یعرفونہ وہ اس کو پہچانتے ہیں، کما جیسا کہ یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں، ابناءہم اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ اور بے شک فریقاً ایک فریق، منہم ان میں سے، لیکتمون البتہ وہ چھپاتے ہیں، الحق حق کو، وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں۔ آگے الذین آتیناہم الکتاب کا پورا ترجمہ، کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب یعنی تورات اور انجیل دی ہے، وہ آپ کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ ابناءہم لفظ ہے جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو، اور جو آباءہم لفظ آتا ہے تو وہ باپوں کے معنی میں آتا ہے، جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں سے ایک فریق یا بے شک ان میں سے کچھ لوگ حق کو چھپاتے ہیں، وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں۔ الحق
یہ حق ہے میرے ربک آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن بس نہ ہو جائیے، من الممترین شک کرنے والوں میں سے، یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے بس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے۔ دونوں رکوع کے اندر تحویل قبلہ کا ہی حکم ہے اور اسی یعنی سمت کو تبدیل کرنے کا حکم ہے، تو اس لیے دونوں رکوع ایک ساتھ پڑھا رہی ہوں۔ آگے وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے وجہتن ایک سمت ہے، ایک رخ ہے، ہوا وہ مولیہا اس کی طرف چہرہ کرتا ہے، اس کی طرف پھیرتا ہے، فاستبقوا الخیرات بس تم سبقت لے جاؤ، بس تم جلدی کرو، الخیرات نیکیوں میں، خیرات نیکیوں میں، خیرن سے ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اور ہر ایک کے لیے یعنی خواہ وہ یہود ہوں یا نصرانی ہوں، ان کے لیے ایک رخ ہوتا ہے، ایک سمت ہوتی ہے، ایک قبلہ ہوتا ہے، هُوَ مُوَلِّيهَا جدھر وہ منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ سو تم نیکیوں کی طرف بڑھو، نیکیوں میں سبقت کرو، اینما جہاں کہیں تکونو تم ہوگے، یأتی لے آئے گا بکم اللہ اللہ تمہیں جمیعاً اکٹھا کر کے، جہاں کہیں تم ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قادر ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ومن حیث اور جہاں سے خرجتا تو نکلے، فولی پس پھیر لیا کر، وجہ کا اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، ٹھیک ہے، شطر طرف کے معنی میں آ رہا ہے، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ للحق حق ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بغافل بے خبر، غافل عما تعملون سے جو تم اعمال کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ ومن اور سے خیسو جہاں خرجتا تو نکلے، فولی پس پھیر لے، وجہ کا اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، اور جہاں سے تو نکلے پس اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ اور بے شک کہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ اور جہاں سے خرجتا تو نکلے، فولی پس پھیر لیا کر، وجہ کا اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، یعنی آپ جس جگہ سے باہر نکلیں آپ اپنا چہرہ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف موڑ لیا کریں۔ وحیث ما اور جہاں کہیں کنتم تم ہو، فولو پس پھیر لو وجوہکم اپنا چہرہ، شطرہ اسی کی طرف، اور جہاں کہیں تم ہو پس اسی کی طرف اپنا چہرہ پھیر لیا کرو، لئلا یکونا تاکہ نہ رہے، للناس لوگوں کے لیے، علیکم تم پر، حجتن کوئی الزام، کوئی دلیل، کوئی حجت، تاکہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے، کوئی الزام نہ رہے، الا مگر الذین وہ لوگ، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، منہم ان میں سے، مگر وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، فلا تخشوہم پس تم نہ ان سے ڈرو، واخشونی اور مجھی سے ڈرو، پس تم ان سے نہ ڈرو اور مجھی سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي اور تاکہ میں مکمل کر دوں نعمتی اپنی نعمت، علیکم تم پر، وَلَعَلَّكُمْ اور شاید کہ تم، تاکہ تم تہتدون ہدایت یافتہ ہو جاؤ، اور تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ، کما جیسا کہ ارسلنا ہم نے بھیجا، فیکم تم میں، رسول میاکم تمہیں میں سے، یتلو وہ تلاوت کرتے ہیں، علیکم تم پر، آیاتنا ہماری آیات کی، ویزکیکم اور وہ تمہیں سکھلاتا ہے، وہ تمہیں پاک کرتا ہے، تزکیہ نفس، ویزکیکم اور وہ تمہیں پاک کرتا ہے، ویعلمکم اور وہ تمہیں سکھلاتے ہیں، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، ویعلمکم اور وہ تمہیں وہ سکھلاتے ہیں، ما لم جو کہ نہیں، تکونو تم تھے، تعلمون جانتے، جیسا کہ ہم نے تمہیں میں سے رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے اور تمہیں
پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی باتیں سکھلاتا ہے اور تمہیں وہ سکھلاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ فَاذْكُرُونِی پس تم مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون اور تم میری ناشکری مت کرو، میرا کفر مت کرو، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے سیقول میں سفیہ لفظ استعمال کیا گیا، ٹھیک ہے۔ سیقول السفہاء میں سفیہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو جو سفہاء ہے یہ سفیہ کی جمع ہے اور جس کے معنی ہوتے ہیں بیوقوف ہونا، کم عقل ہونا، اور آگے ہے لفظ من الناس، من الناس سے مراد یہودی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک قول کے مطابق یہودی کیوں ہیں کہ کیونکہ قبلہ کی جب تحویل کا حکم دیا گیا تھا تو سب سے پہلا جو ہنگامہ تھا وہ یہودیوں نے کیا تھا، کیونکہ یہودیوں کا خیال تھا کہ قبلہ بیت المقدس بالکل بھی منسوخ نہیں ہونا چاہیے، اور بعض کے نزدیک منافقین مراد ہیں، یعنی من الناس سے منافقین مراد ہیں، کیونکہ مسلمانوں پر اعتراضات کی فکر میں وہ ہمیشہ لگے رہتے تھے، اور جو بعض مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو مصداق ہے وہ مشرکین ہے، کیونکہ قبلہ کی تبدیلی پر انہوں نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ اپنے آبائی قبلہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل کا قبلہ یعنی جو بیت اللہ ہے اس کو انہوں نے چھوڑ دیا اور پھر اسی آبائی قبلے کی جانب انہوں نے توجہ کیا۔ اس کے بارے میں حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ کی آگے روایت ہے تحویل قبلہ کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے مدینہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور آپ یعنی طبیعتاً یہ بات پسند کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو جائے، اور آپ نے عصر کی نماز پڑھی۔ یہ راوی جو حضرت برہ بن عازب ہیں، یہ راوی کو شک ہے کہ آپ نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے عصر کی نماز پڑھی۔ ان میں سے ایک صحابی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ چکے تھے نکلے، اور وہ مدینہ کی ایک اور مسجد والوں کے پاس سے گزرے اور وہ لوگ نماز ادا کر رہے تھے، یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے۔ اس صحابی نے کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف نماز پڑھی ہے، یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ یہ سنتے ہی لوگ بیت اللہ کی طرف گھوم گئے، اور کچھ لوگ وہ تھے جو بیت اللہ کی طرف قبلہ بدلنے سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے، یعنی شہید ہو گئے تھے، اور اگلے ہی قبلہ کی طرف نماز پڑھتے رہے تھے، تو ہم نہیں سمجھ سکے کہ ان کے متعلق کیا کہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہارے ایمان یعنی تمہارے نمازوں کو ضائع کر دے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا ہی شفیق اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اس کے اندر 5 سوال ہیں، وہ ایک سوال جو پیدا ہوتا ہے، یعنی 5 جو بحثیں ہیں وہ یہی پیدا ہوتی ہیں کہ یعنی جو تحویل قبلہ ہے اس کا حکم کس سال اور کس مہینے میں ہوا تھا، قبلہ تبدیل کرنے کا حکم کس سال ہوا تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 2 ہجری 15 رجب بروز دوشنبہ یعنی پیر کے دن قبلہ کو تبدیل کرنے کا حکم ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تحویل قبلہ یعنی بیت اللہ کے استقبال کا حکم ہوا تھا کہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ اور دوسری جو ہے کہ مقام تحویل کیا ہے، یعنی تحویل قبلہ کا حکم سب سے پہلے کہاں نازل ہوا ہے، مسجد نبوی میں ہوا ہے یا مسجد بنی سلمہ میں۔ اس میں 2 قول ہیں اور دونوں کے پاس ہی دلیل ہیں، لیکن جو مشہور قول ہے وہ یہ ہے کہ قبیلہ بنی سلمہ میں حضرت بشر بن برہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے، تو یہ تقریباً جو مقام ہے یہ مسجد نبی سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ جنازے سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کھانا تناول فرمانے کی درخواست کی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظور بھی فرما لیا۔ اتنے میں ظہر کا وقت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز مسجد بنی سلمہ میں ادا فرمائی۔ 2 رکعت کے بعد عین نماز میں بیت اللہ کے استقبال کا حکم ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اور تمام نمازیوں کی جو صفیں تھیں وہ مقدم و مؤخر ہو گئیں، کچھ آگے کچھ پیچھے ہو گئیں۔ اور یہ جو قول ہے وہ اہل سیر اور تواریخ کا ہے، اور یہی قول حضرت عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی راجح ہے۔ اب جب روایات 2 طرح کی ہیں تو ان کے اندر تطبیق کیسے ہوگی؟
تو اس کے اندر کے لیے ایک دوسری جو روایت ہے کہ جس نے یہ روایت کی ہے کہ سب سے پہلے بیت اللہ کی جانب نماز ظہر کی پڑھی گئی ہے منہ کر کے، اس نے ابتدائی تحویل قبلہ کا لحاظ کیا ہے، اور جو مسجد بنی سلمہ ہیں یعنی جس کو مسجد قبلتین بھی کہتے ہیں کی طرف نماز ظہر کو مراد لیا ہے، اور جس نے عصر کی نماز کو پہلے قرار دیا ہے جیسا کہ بخاری وغیرہ کی روایات ہیں، تو ان کا مقصد یہ ہے کہ مسجد نبوی میں سب سے پہلے بیت اللہ کی طرف عصر کی نماز پڑھی گئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی بیت اللہ کی نماز خانہ کعبہ کی طرف مسجد نبوی میں سب سے پہلے جو نماز منہ کر کے پڑھی گئی ہے وہ عصر کی نماز ہے، یا یہ بھی کہا جائے کہ سب سے پہلے جو مکمل نماز، ٹھیک ہے، پوری کی پوری رکعتیں بیت المقدس کی طرف پڑھی گئی ہیں وہ نماز عصر ہی تھی، ٹھیک ہے، ظہر کی نہیں تھی۔ اور مقام جو تحویل میں دوسرا قول حضرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ سب سے پہلے جو تحویل قبلہ کا حکم ہے وہ مسجد نبوی میں ہوا ہے۔ پھر اس میں بھی اختلاف ہے کہ اب ظہر سے پہلے ہوا تھا اور یا بعد میں، ٹھیک ہے، تو اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کی طرف ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ یہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی یعنی روایت کے مطابق مجموع الزوائد میں بیان کیا گیا ہے، ایک روایت نقل کی گئی ہے، ٹھیک ہے، طبرانی کی جو معجم کبیر ہے اور مسند بزار ہے اس کے حوالے سے مجموع الزوائد کے اندر یہ روایت بیان کی گئی ہے، نقل کی گئی ہے، جس کا مطلب مضمون حاصل یہی ہوتا ہے کہ حضرت ابو سعید بن معلا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہماری عادت تھی کہ جب ہم کسی بھی مسجد کے قریب سے گزرا کرتے تھے تو مسجد میں جا کر کچھ نوافل پڑھا کرتے تھے، تو اتفاقاً ایک دن میں اور میرا ایک ساتھی مسجد نبوی کے قریب سے گزر رہے تھے، ظہر سے پہلے کا وقت تھا، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہیں اور آپ کے سامنے ایک مجمع ہے، تو میں نے دل میں کہا کہ آج کوئی خاص بات ضرور معلوم ہوتی ہے، اسی لیے میں بھی مجمع میں شریک ہو گیا، تو ہم نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت کی ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء، یہ آیت قد نرى تقلب وجهك في السماء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، جس کا حاصل یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو قبلہ مقرر فرما دیے ہے۔ تو حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ یعنی آؤ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر پر سے اترنے سے پہلے ہی ہم 2 رکعتیں پہلے پڑھ لیں، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر سے اترنے سے پہلے ہم 2 رکعتیں پڑھ لیں تاکہ ہم سب سے پہلے نماز پڑھنے والے ہو جائیں، یعنی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے۔ چنانچہ ہم دونوں نے 2 رکعتیں پڑھیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اترے اور آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، ٹھیک ہے، اس سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ ظہر سے پہلے تحویل قبلہ کا حکم ہوا تھا، خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم تھا، اور اس سے روایت یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ پوری جو نماز ہے خانہ کعبہ کی طرف پڑھی گئی ہے وہ نماز ظہر ہے، لیکن جو ابھی بخاری کی روایت سب سے پہلے میں نے آپ کو بتائی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے یہ عصر کی نماز پڑھی گئی ہے، تو اس کے اندر جو تعارض ہے اس کے اندر تطبیق کیسے ختم کریں گے، اختلاف کیسے ختم کریں گے۔ اب اس کے اندر ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ کہ جس نے یہ کہا ہے نا کہ سب سے پہلے ظہر کی نماز خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی ہے، اس نے ابتدائی تحویل کا لحاظ کیا ہے اور مسجد بنی سلمہ کی نماز ظہر مراد لی ہے، اور جو بخاری کی حدیث ہے اس میں عصر کی نماز کو پہلے قرار دیا گیا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ مسجد نبوی میں سب سے پہلے خانہ کعبہ کی جانب جو منہ کر کے نماز پڑھی گئی ہے وہ نماز عصر ہے، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے جو پوری نماز خانہ کعبہ کی طرف کر کے پڑھی گئی ہے وہ عصر کی نماز ہے، کیونکہ دوسری نماز کو تو نماز میں ہی حکم دیا گیا تھا کہ قبلہ کو تبدیل کر دو، اور جو اہل قبہ ہیں ان کو فجر کے وقت قبلے کی تحویل کا معلوم ہوا تھا، اس لیے انہوں نے بعد میں منہ کر کے نماز پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو تیسری بحث اس کے اندر ہے، ٹھیک ہے، پہلی بحث ہو گئی، دوسری بحث ہو گئی، اب جو تیسری بحث ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت قبلے کے تبدیل کرنے کا حکم ہوا تھا، تحویل قبلہ کا حکم ہوا تھا، وہ ظہر کی نماز تھی، عصر کی نماز تھی، یہ بھی بیچ میں ہی کور ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تطبیق کے ذریعے کہ ظہر کی نماز خانہ کعبہ کی طرف پڑھی گئی تھی، اور یعنی مسجد بنی سلمہ ہے اس کے اندر سب سے پہلے ظہر کی نماز پڑھی گئی ہے،
اور جو مسجد نبوی ہے اس میں سب سے پہلے عصر کی نماز یعنی مکمل نماز عصر کی نماز پڑھی گئی ہے مسجد نبوی میں، اور مسجد بنی سلمہ میں ظہر کی نماز، اور مسجد بنی سلمہ ہے اس کو مسجد ذوالقبلتین کہا جاتا ہے، اور ابھی بھی 2 قبلے وہاں پہ موجود ہیں۔ اب جو چوتھا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے قبلہ کیا تھا، کس کی طرف مسلمان منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے کس طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں 3 قول ملتے ہیں متعدد کتابوں کے اندر۔ جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت سے پہلے بیت اللہ ہی کی طرف نماز پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، خانہ کعبہ کی طرف ہی نماز منہ کر کے پڑھا کرتے تھے۔ البتہ اس بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رعایت ضرور کیا کرتے تھے کہ خانہ کعبہ کی طرف بھی منہ ہو جائے اور بیت المقدس کی طرف بھی منہ ہو جائے، اور یعنی سب سے پہلے بیت اللہ کی طرف پھر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن ساتھ رعایت کیسے رکھتے تھے کہ خانہ کعبہ کی طرف بھی منہ ہو جائے۔ اور دوسری کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت سے پہلے صرف بیت المقدس کی طرف استقبال کر کے منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور تیسرا جو قول ہے لیکن یہ بہت ضعیف بھی ہے کہ مکہ معظمہ کے قیام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ ہی کی طرف توجہ فرمایا کرتے تھے، منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور جو حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں انہوں نے اس قول کو ضعیف بھی قرار دیا ہے، اور اسے تنسیخ منسوخ کا حکم بھی لازم آتا ہے، اس لیے یہ قول صحیح نہیں ہے۔ پہلا جو قول میں نے بتایا ہے وہ قول صحیح ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہم نے جب میں آپ کو تفسیر پڑھا رہی تھی اس کے اندر بھی میں نے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے طریقے سے نماز پڑھتے تھے کہ بیت اللہ کی طرف بھی منہ ہو جائے اور بیت المقدس کی طرف بھی، اور مدینہ کے اندر جب آئے ہیں تو یہ بات ممکن نہ رہی کہ بیت اللہ کی طرف بھی منہ ہو سکے اور مسجد اقصیٰ کی طرف یہ بیت المقدس کی طرف بھی منہ ہو سکے، تو اس وقت تحویل قبلہ کا حکم دیا گیا تھا۔ ابھی جو 5واں مسئلہ اخذ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ میں استقبال بیت المقدس کا کتنی مدت تھی، کتنے عرصہ منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں 3 روایات ملتی ہیں۔ ایک بخاری شریف کی روایت ہے، اس کے میں 16 یا 17 کا مہینے کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، یہ بخاری شریف کی ابھی جو میں نے روایت سب سے پہلے ذکر کی تھی، اور بعض جو روایات ہیں اس کے اندر 16 کا ذکر آتا ہے اور بعض کے اندر 17 کا ذکر آتا ہے۔ تو اب یعنی 16 17 16 یا 17 کے لفظ استعمال ہو رہے ہیں تو اس کے اندر تعارض لازم آتا ہے، تو اس کے اندر تطبیق کیسے واقع ہوگی، تعارض کو کیسے ختم کیا جائے گا، اعتراض کو کیسے ختم کیا جائے گا۔ تو اس پر سب علماء کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق آپ 12 ربیع الاول کو بروز دوشنبہ مدینہ منورہ پہنچے، اور جمہور کا صحیح قول بھی یہی ہے کہ اگلے سال 15 رجب کو تحویل قبلہ کا حکم آیا تھا۔ پس 12 ربیع الاول 15 رجب تک 16 ماہ اور 3 دن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 16 ماہ 3 دن ہوتے ہیں۔ آپ جن حضرات نے ماہ دخول یعنی ربیع الاول اور ماہ تحویل یعنی جس رجب دونوں مہینوں کو مستقل شمار کیا ہے، یعنی جس مہینے میں قبلے کے تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو انہوں نے 17 مہینے شمار کر دیا، ٹھیک ہے، 17 کا ذکر کر دیا، اور جن حضرات نے دونوں مہینوں کو ملا کر ایک ہی شمار کر دیا ہے اور جو قصد یعنی 3 دن کی جو مدت ہے اس کو ختم کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے تھوڑی سی مدت کو، تو انہوں نے 16 کا ذکر کر دیا، اور جن حضرات کو شک و شبہ تھا، تردد تھا، تو انہوں نے 16 یا 17 لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ٹوٹل کتنی ہوئی کہ 16 ماہ 3 دن، ٹھیک ہے۔ اور آگے ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا، یہ آیت اس میں جو وسط ہے، وسط سے معنی ہے بہتر اور عمدہ کے ہیں، اور امت وسط سے کیا مراد ہے، وسط سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے، وسطاً لفظ استعمال کیا تو وسط سے کیا مراد ہے، اس سے ایسا اعلیٰ اور اشرف گروہ مراد ہے جو عدل اور انصاف اور توسط کی روش پر، درمیانی معتدل روش پر قائم ہو، جو دنیا کی تمام قوموں کے درمیان صدر کی حیثیت رکھتا ہو، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو کہا گیا ہے۔ اور یہاں پہ کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر امتی کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، تو یہ بالکل لفظ غلط ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ
اس بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا جائے گا، وہ عرض کریں گے لبیک و سعدیک یا رب، اے پروردگار میں حاضر ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تو نے تبلیغ کی تھی، یعنی کیا میرا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا؟ تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام عرض کریں گے کہ میں نے پہنچا دیا تھا۔ پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کیا نوح نے تمہیں پیغام پہنچایا تھا؟ تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا، کوئی نذیر ہی نہیں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائیں گے کون ہے جو آپ کے لیے گواہی دے گا؟ تو وہ فرمائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت گواہی دیں گے کہ بے شک حضرت نوح نے پیغام پہنچا دیا تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ ان لوگوں نے سچی گواہی دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے۔ یہی یہاں پہ وَجَعَلْنَاكُمْ سے مراد ہے۔ اور اس روایت سے پھر یہ تفسیر سے یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ امت محمدیہ حضرت نوح کی امت کے علاوہ بھی جو قوم ہود ہے، قوم صالح ہے یا قوم شعیب وغیرہ جتنی بھی پچھلی امتیں ہیں ان پر بھی گواہی دے گی تھی کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کے نبی کی، اپنے جو بھی نبی ان کی طرف بھیجے گئے تھے ان کی تکذیب کی تھی۔ تو ٹھیک ہے، اس سے یہ کہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ ہر آدمی کے ساتھ، ہر امتی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے ہیں، اس کی حرکات شرکات کو دیکھتے وغیرہ ہیں، گواہ ہیں۔ تو یہ بالکل غلط ہے، یہ بات جہالت والی ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ پھر لفظ استعمال کیا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی ہر وقت دوسروں کے ساتھ موجود رہتی ہے، حرکات سکنات پر بخبر ہوتی ہے۔ تو جب لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ سے یہ بات استدلال نہیں کی جا سکتی ہے، تو وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا سے بھی یہ بات استدلال نہیں کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ قیامت والے دن ہی مراد ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت لوگوں پر، پچھلی امتوں پر گواہ ہوگی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہ ہوں گے اپنی امت پر۔ آگے لفظ ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، اس بارے میں کہ یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وَإِن كَانَتْ، ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ اصل جو قبلہ ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خانہ کعبہ ہی ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، کہ اصل جو خانہ کعبہ قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہی ہے، لیکن جو عارضی طور پر ہے وہ بیت المقدس کی طرف حکم دیا گیا ہے، منہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس سے مقصود کیا ہے تاکہ امتحان لیا جا سکتے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ لوگ مسجد قباء میں صبح کی نماز پڑھ ہی رہے تھے کہ ایک صاحب جو کہ حضرت عبادہ بن بشر رضی اللہ عنہ، حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ تھے، وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل کی ہے کہ آپ کعبے کا منہ کر لیں، کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، لہٰذا آپ لوگ بھی کعبے کی طرف رخ کر ڈالیے۔ چنانچہ سارے لوگ اسی وقت یعنی نماز کے اندر ہی کعبے کی طرف پھر گئے۔ یعنی یہاں پہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے جیسے ہی ان کو پتہ چلا ہے اسی وقت انہوں نے ان پر مشقت نہیں گزری ہے، انہوں نے فوراً اپنا رخ تبدیل کر لیا ہے۔ آگے اس آیت کی تفسیر کہ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ہر قسم کی نشانیاں لے آئے نا، تب بھی یہ جو یہود ہیں یہ ساری نشانیوں اور دلائل کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبلہ تسلیم نہیں کریں گے اور نہ ہی کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اس سے صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو اہل ایمان ہیں وہی تسلیم کریں گے۔ اور یہاں پہ جو اہل قباء ہیں جب ان کو فجر کی نماز میں پتہ چلا تھا تو وہ فوراً ہی پھر گئے تھے، اور یہ حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ خبر دینے والے تھے۔ آگے لفظ ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب پہچان گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے آخری نبی ہیں، لیکن آپس میں دشمنی کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے نبوت کا انکار
کیا تھا، کیونکہ سارے نبی بنی اسرائیل کے اندر آئے ہیں، یا آخری نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آئے ہیں، تو اس لیے وہ عناد رکھتے تھے کہ آخری نبی یہاں کیوں آ گیا ہے۔ آگے والے کل وجہتن کہ ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یعنی خواہ وہ یہودی ہوں یا نصرانی ہوں، ان کے لیے ایک ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ کرتے ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، ان کا قبلہ خانہ کعبہ تھا۔ اسی طریقے سے جو یہودی ہیں وہ بیت المقدس کے مغربی جانب منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور جو یہودی ہیں نصرانی ہیں وہ مشرق کی طرف، یعنی جہاں سورج طلوع ہوتا ہے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ یعنی یہ جو تمام قومیں ہیں ایک قبلے پر کبھی بھی متفق نہیں ہوئی ہیں، متحد نہیں ہوئی ہیں۔ پھر اگر مسلمانوں کا قبلہ متعین کر دیا گیا ہے، ایک ہی بنا دیا گیا ہے، تو یہ بحث و مباحثہ اعتراض وغیرہ کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ان کو بلا چونچرا تسلیم کر لینا چاہیے تھا خانہ کعبہ کو۔ اور